میرا اللہ ہاتھیوں کے لشکر کو اگر ابابیلوں کے ذریعے تہس نہس کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مجھ جیسی جو ہے گناہگار کی بھی رشد کر دے۔ میرا اللہ جس نے باران رحمت روکی اور کہا کہ بھئی ساری قوم کھلے میدان میں جمع ہو، رب کا باغی و نافرمان ایک جو ہے رب کے سامنے آ کے سب کے سامنے اقرار کرے گا، رحمت کی بارش برسے گی۔ لیکن پھر رحمت کی بارش برسنا شروع بھی ہو گئی۔ کیا تھا کہ رب کے باغی نے 100% رب پہ بھروسہ کر کے رب سے مانگا، کہا اللہ اگر میں اقرار کر کے مانگوں گا پھر بھی تو نے سننا ہے، اللہ پھر بھی تو نے معاف کرنا ہے، لیکن اگر میں نے سب کے سامنے اقرار کیا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن دنیا والے پھر معاف نہیں کرتے۔ تو مجھے رب پہ یہ بھروسہ کرنا ہے کہ میرے اللہ ہر کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میرے اللہ قوم ثبوت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، قوم عاد کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، قوم نوح کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اتنی مضبوط قومیں، تو میرے بھائیوں یہ ظاہری اسباب رکھنے والی قومیں جن سے آج میں خوف زدہ ہوں، جن کے خوف کی وجہ سے آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آج مجھے لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے، رب کی نصرت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو پہلی خرابی یہ ہے کہ جب دعا کرنی ہے یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک محاورہ بھی مشہور ہے، کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ آج اگر لوگ جا پیروں سے مانگ رہے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ دے سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات تو اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو اللہ فرماتا ہے بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے رب سے مانگا، انبیاء نے رب سے مانگا، اولیاء کرام نے رب سے مانگا۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد دوبارہ قحط سالی ہوتی ہے، لوگ نبی علیہ السلام کے روضہ رسول پہ نہیں گئے، بلکہ عباس کو ساتھ لے کے کھلے میدان میں جاتے ہیں، کہا اللہ پہلے تیرا محبوب پیغمبر زندہ تھا، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا تھا، اپنی کملی تیرے سامنے اٹھاتا تھا، تو ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، اب ہم میں سب سے نیک آدمی عباس موجود ہے، نبی علیہ السلام کے چچا عباس موجود ہیں، لہذا اب یا اللہ ان کو دعا کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں، لہذا اللہ نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، لیکن صرف پہلی خرابی جو آج ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارے اندر رب کے اوپر توکل اور بھروسہ موجود نہیں۔ دعائیں کر رہے ہیں لیکن ذہن میں پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرا اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کب ہوگا۔ یہ جو تذبذب ہے، یہ جو شک ہے، اسی وجہ سے میری دعائیں جو ہیں اللہ کا عرش نہیں ہلا رہی۔ یہ تو ایسا نہیں ہوتا، صحابہ کرام تو قسمیں اٹھا لیتے تھے، اللہ ان کی قسموں کے لیے اپنے قانون بدل دیا کرتا تھا، کیونکہ انہیں رب کے اوپر بھروسہ تھا۔ تو پہلی خرابی جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں 100% رب کے اوپر یہ یقین کرنا ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ وہ کسان جو ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اپنے کھیت کے اندر جو ہے کھلیان اس کی نالیاں درست کر رہا ہے، تپتی دھوپ ہے، کہیں بادلوں کا نام و نشان موجود نہیں ہے، کہیں پہ بادل جو ہے پہاڑوں کے اوپر برستے ہیں اور وہاں پہ آواز آتی ہے اس کے حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو پانی پلانا ہے، کھیت بڑی دور ہے، پہاڑ بڑی دور ہیں، بڑا فاصلہ ہے، اب وہاں پہ بادل جو ہے برستے ہیں، پانی اکٹھا ہو کے اس کھیت تک پہنچتا ہے۔ اب کیسے پہنچا ہے؟ اس بھائی کے توکل کی وجہ سے پہنچا ہے، کیونکہ اس نے رب سے مانگا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا رب بارش برسانے کے لیے بادلوں کا بھی محتاج نہیں، میرا اللہ موسموں کا محتاج نہیں، میرا اللہ اسباب کا محتاج نہیں، میں نے تو 100% اللہ پہ یقین کر کے مانگنا ہے کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ صرف تو بیٹے دینے والا ہے، اللہ صرف ان وباؤں کو ٹالنے والا تو ہے، اللہ ان مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے۔ اگر 100% یقین کر کے مانگیں گے تو رب کہتا ہے میں تو پوری کرنے کے اوپر قادر۔ دوسری خرابی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں وہ لوگ جن کے اندر ایمان پورا آ گیا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام بھی کر رہے ہیں۔ اب نیکی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارا ہر کام اس سانچے میں ڈھلا ہو جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے۔ اگر ہماری نمازیں اس سانچے میں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بتائی، اگر ہمارے صدقات و خیرات کا انداز وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا اور بتایا،
اگر ہماری خوشی کا انداز وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے خوشی منا کے دکھائی، اگر ہماری غمی کا انداز وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے منائی، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، تو فرمایا یہ نیکی ہے، ایمان کے بعد نیکی ملی تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو میں تمہیں پوری زمین کے اوپر جو ہے خلیفہ بنا دوں گا، بادشاہت دے دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے دی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آج 56-57 مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی تو یہ 2 اہم خرابیاں، پہلی کیا، رب کے اوپر 100% بھروسہ نہیں، دوسرا جو اعمال کر رہے ہیں بھائیو وہ عمل صالح نہیں ہیں، وہ بظاہر ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، ایک تجربہ ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ نیک عمل ہوتا، رب راضی ہوتا تو اللہ کی نصرت ضرور آتی، اللہ کی نصرت مدد روٹتی نہ۔ آج نمازیں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، یہ کام نہیں کرتا تو کیا حرج ہے، ہاتھ اپنی مرضی سے باندھ رہا ہوں، اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہوں، رکوع سجدہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، نذر و نیاز اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، صدقات و خیرات اپنی مرضی سے، بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ حقیقی معنوں میں نیکی ہوتی تو رب راضی ہوتا، آج رب ناراض ہے کیونکہ میری نیکی نہیں ہے۔ وہ تو وہ کام ہے جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے، نیکی تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بتائی تھی اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتائی تھی اور کر کے بھی دکھائی تھی۔ تو لہذا یہ پہلی 2 خرابیاں ہمیں اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا جب میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ دینے کے اوپر قادر ہے، اور کیا میرے جو اعمال ہیں صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آج میں نے کوئی رب کی بغاوت تو نہیں کی، رب کی نافرمانی تو نہیں کی، اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دی، اللہ کے خلاف اعلان جنگ تو نہیں کیا۔ رات سوتے وقت اگر میں اپنا محاسبہ کر لوں گا تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہوں، میں ہدایت کی طرف چلنا چاہتا ہوں، پھر جو دعا میں رب کے حضور کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ مجھے ہدایت دے گا بھی۔ تو رب کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔